بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے، جس واقعہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی وکالت کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کی زبان کو دراز کیا ہے۔ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اور اس واقعہ کے اسباب کیا ہیں، ان حقائق کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ ابو نعمان بشیر احمد حفظہ اللہ تعالی۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حق اور باطل کا معرکہ تو یہ روز اول سے ہی جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ تخلیق آدم کے وقت ہی شیطان ابلیس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں ذریت آدم کو پھسلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہر جتن کروں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو بھی چارہ کار ہوگا میں کروں گا۔ تو تمام انبیاء اور انبیاء کے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، ان کی زندگیوں کے اندر ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ مخالف اور باطل جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو بڑا اجیرن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا اخلاق اور کردار جن کی نہ کی مثل ہے نہ کی مثیل ہے، ان پر بھی طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے الزامات، پھر مقابلہ، پھر جنگیں، یہ سارے سلسلے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے میں جہاں عرب کے مشرکین تھے، دیگر باطل نظریات رکھنے والے تھے، وہاں ایک بڑا گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔ خصوصاً جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی دن رات یہ پیچ و تاب کھاتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی یہ اٹھتی ہوئی جو بہار ہے اس کو ختم کیا جائے۔ خود یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی کئی بار قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے ہر مرتبہ ان کو ناکام کیا۔ بہرحال وہ اپنی شرارتیں اور اپنی خباثتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو ان کی دال نہ گل سکی۔ آپ کی وفات کے بعد یہ یہودیوں نے دوبارہ پھر یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس اسلام کے مضبوط قلعے کے اندر کوئی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایسے شاگرد اور ساتھی تیار کیے تھے کہ جو آپ کے مشن کو، آپ کے منہج کو آگے بڑھانے کے لیے جنہوں نے دن رات کوشش کی اور آپ کے اس مشن کے اندر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن کی خلافت ہے، انہوں نے جتنے بھی اس طرح کے فتنے اٹھنے کی کوشش ہوتی تھی فوراً انہوں نے خاتمہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن خلافت اور حکومت کی، تو انہوں نے بھی کسی قسم کا فتنہ جو اٹھنے نہ دیا۔ لیکن یہ یہودی جو اپنی شرارتیں اور خباثتیں کرتے رہے۔ آخر انہوں نے یہ ایک پلان بنایا
خصوصی طور پر ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا، جو بڑا چاتر اور بڑا اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا تھا۔ اس کی نگرانی کے اندر ایک یہودی لابی یہ تیار کی گئی کہ اسلام اور اہل اسلام کو مات دینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ایک تو ان کے دین کے اندر تحریف کریں، تبدیلی کریں۔ جب تک یہ خالص دین ان کے پاس ہے اس وقت تک ہم ان کو مات نہیں کر سکتے۔ دوسرا ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ امت مسلمہ کے افراد میں اتفاق اور اتحاد انتہا درجے کا ہے۔ رنگ کا فرق ہے، علاقے کا فرق ہے، زبان کا فرق ہے، قوم نسل کا فرق ہے، لیکن عقیدہ توحید کی وجہ سے، اسلامی عقیدے کی وجہ سے ان کے اندر اتنا اتحاد ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سوئی رکھنے کا بھی فرق نہیں ہے۔ جب تک ان کے اندر اتحاد ہے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں۔ تو کسی نہ کسی طرح ان کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں، ان کے اتفاق کو منتشر کیا جائے۔ یہ دو بنیادی مقصد تھے یہ عبداللہ بن سبا کی قیادت کے اندر جو ایک تحریک شروع کی گئی۔ پہلا کام بھی انہوں نے کیا کہ قرآن کے اندر تبدیلی تحریف کرنے کے لیے موضوع قسم کی روایتیں گڑھنا اور اس کے ساتھ قال رسول اللہ کا لفظ لگا دینا، اور بعض جو نبی کے حقیقی فرامین تھے ان کو شروع میں، درمیان میں، آخر میں کوئی لفظ کمی بیشی کر دینا، یہ کام بھی انہوں نے کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، اور بعد میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس کا کس طرح ان کا یہ تمام کا تمام جو ہے پول کھولا گیا۔ یہ ضعیف روایتیں اور موضوع روایتیں یہ ابتدا کا انہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دوسرا ان کا جو تھا کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا، چونکہ کوشش تو ان کی پہلے دن سے تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو وہ سانس بھی اونچا نہ لے سکتے تھے کہ ان کا نظام، ان کی سختی اور یہ تمام چیزیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے بھی 12 سال بہت اچھی بہترین خلافت حکومت کی، لیکن ان کی طبیعت کے اندر نرمی تھی، عفو درگزر، برداشت کر لینا، کوئی سخت بات کہہ بھی دے، نازیبا حرکات کو کر بھی دے تو درگزر کرتے۔ اس پر یہ سبائی لوگ جو تھے، جو اصل کے اندر یہودی تھے، انہوں نے اس نرمی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہ جو عبداللہ بن سبا کی تحریک کے آدمی تھے، اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے، بڑا جبہ کبا، دستار، داڑھی اور حجامت لباس اسلامی، اوپر سے نیکی تقوی سارا، لیکن اندر سے وہ تمام کے تمام اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ابتدا کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تنقید کرنا ایسا شروع کی، چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہمارا کوئی تعاقب، ہم پر کوئی سختی شدت تو نہیں ہوتی۔ اور یہ مدینہ کے اندر زیادہ نہیں تھے، یہ دوسرے علاقوں میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں یہ زیادہ لوگ تھے۔ یہاں انہوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے، اپنی یہ اڈے بنائے ہوئے تھے۔ طریقہ کار یہ کہ کبھی یہ اعتراض کر دیا کہ دیکھو جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو یہ تمام عہدے دے رکھے ہیں، فلاں جگہ کا گورنر بھی اپنا فلاں رشتہ دار بنا دیا، فلاں جگہ کا فلاں بنا دیا، یہ اعتراض ہے۔ حالانکہ یہ بالکل بھی بےہودہ اعتراضات تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 21 گورنر انہوں نے مقرر کیے تھے، 21 میں سے 16 ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، 5 تھے، اور 5 بھی ایک وقت میں نہیں تھے، 12 سالہ دور حکومت میں 5 تھے، اور 5 کے اندر بھی 2 کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی معزول کر دیا تھا، تو باقی رہ گئے 3۔ تو 12 سالہ حکومت کے اندر 21 میں سے 3 جو ان کے رشتہ دار بھی ہوں، تو یہاں رشتہ دار کے یا
کہ لحاظ رکھنا یا رشتہ داری کو پالنے والی کون سی بات تھی، اور وہ تھے بھی وہ باصلاحیت. تو یہ صرف ایک اعتراضات تھے. اسی طرح جی دیکھو جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی. حالانکہ یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے ابتدا سے ہی ان کو دولت سے نوازا تھا، اور بہت بڑے وہ کاروباری تھے، اور بہت سارے دین کے کاموں پر انہوں نے بہت خرچ بھی کیا. لیکن جو انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اعتراض ہی. اسی طرح دیکھو جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ احد میں فرار ہو گئے تھے، اور حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں. حالانکہ یہ اعتراض ہے، بے ہودہ قسم کے اعتراضات. بدر کے اندر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ نبی کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ سخت بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے خود چھوڑا تھا، بلکہ وہ وفات بھی پا گئی تھی. اسی طرح حدیبیہ کے اندر تو آپ نے خود سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا تھا، تو وہ ہم موجود ہی نہیں تھے، بلکہ صلح حدیبیہ یہ سارا معاملہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا. یعنی ایسے اعتراض کرے تو عوام جو تھی، عوام کا انعام ہوتی ہے، ان کو بس ایک اعتراض ہوا دے دی، آگے پیچھے ان کو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح جی دیکھو جی جمعے کی ایک اذان جو کا اضافہ کر دیا، جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، فلاں خلیفہ راشد کے زمانے میں نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اضافہ کر دیا. انہوں نے دیکھو ایک دین کے اندر نیا کام جاری کر دیا. وہ جی کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں کرتے تھے، حالانکہ نبی نے پوری زندگی قصر. یہ ایسے اعتراضات، حالانکہ اہل علم جانتے کہ یہ کوئی اعتراض والی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کے کیا، ان کی اعتراض کی حیثیت کیا ہے اور کہ کیا اس کا جواب ہے. الغرض یہ سبائی ٹولے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ذات پر طرح طرح کے اعتراضات، حتیٰ کہ پھر آپ کی حکومت پر بھی اعتراضات کہ دیکھو جی وہ اپنی نماز روزے میں رہتے ہیں، نیکی تقوی میں رہتے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، فلاں علاقہ میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا. اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے. الغرض عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو گاہے بگاہے ان چیزوں کی خبر ملتی کہ لوگ ایسے اعتراض کر رہے ہیں، فلاں کرتے ہیں. چونکہ میں جیسے پہلے بتلایا کہ نرم طبیعت کے اندر نرمی تھی، درگزر کر دینا، کوئی اس طرح کا اس کو نہ اس کی طرف توجہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا اعتراض کرنے والے. لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، خود نبی کی ذات پر اعتراضات کیے کہ تو ہم پر کوئی کر اللہ، پھر کوئی ان کی ذات پر کرتا تو اپنی ذات کا کہ خود دفاع کرے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس کا کوئی ایکشن نہ لیا، اور جو سبائی تھے فتنہ برپا کرنے والے ان کو موقع مل گیا کہ ہمارا تو کوئی طاقت بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بات انہوں نے اسی بات کو اور آگے بڑھا دیا، کرتے یہ کہ انہوں نے خطوط لکھنے شروع کر دیے. طریقے واردات ان کا یہ کہ ان سبائی لوگوں کا اپنے قاصد ہوتا، خود ہی اس کو خط بنا کر بھیجتے. مثلا ایک آدمی ان کا جو کوفے میں ٹیم بیٹھی ہے وہ اپنا ایک قاصد بھیجتے، وہ قاصد یا ادھر ادھر کا چکر لگا کر نہ جا کر بتلاتا جی میں مدینہ سے آیا ہوں. اچھا مدینہ کے کیا حالات ہیں؟ یار نہ پوچھو، مدینہ کے کیا حالات ہیں، بڑے برے حالات ہیں. وہاں لوگ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں چاہتے، وہاں یہ خرابی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، بیت المال کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، فلاں ایسے اپنے ان کا آدمی. تو لوگ سنتے دیکھو یار یہ مدینہ سے آیا ہے، ظاہری طور پر تو بڑا نیک صالح بنا ہوتا، آ کر یہ بتلاتا ہے تو واقعی مدینہ کے حالات ایسے ہیں، واقعیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کوئی کنٹرولر نہیں ہے. پھر جی چوتھے کے دن کوئی آدمی خط لے کر جاتا. خط کس کی طرف سے ہوتا؟ بنایا خود، سب کو خود بنایا، نیچے نام لکھا ہوتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط ہے، یہ حضرت طلحہ یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے خط ہے. خود لکھا تھا اور ان کی طرف لکھتے. لکھا کیا ہے؟ ان کا قاصد و خط لے کر جاتا، کیونکہ پہلے پلان سارا طے کیا ہوتا ہے نا کہ فلاں وقت تو نے آنا ہے اور اس وقت میں مجلس لگا کر بیٹھا ہوں گا. تو یہی سبائی یا گروپ کا آدمی کوئی 15 20 40 50 آدمیوں کی بنا کر کوئی واضح و تبلیغ کا پروگرام بنا کر بیٹھا ہوتا، اتنے میں قاصد پہنچتا.
جی جناب میں مدینہ سے آیا ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ فلاں شخصیت نے آپ کے نام خط دیا ہے، وہ وہیں تمام کے سامنے خط کھول کر پڑھتا، ہاں جی کیا ہے، یہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے کہ مدینے کے حالات ایسے ہو گئے، فلاں ہو گیا، کوئی انصاف نہیں چلتا، فلاں نہیں۔ اب وہ سارے لوگ سننے والے 40-50 ہوتے ہوئے، مدینہ سے خط آیا حضرت علی کی طرف سے، حضرت طلحہ کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے، اور وہاں یہ لکھا ہوا، وہ تمام کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور وہ 35-40-50 آدمی آگے جہاں جہاں جاتے وہاں ہی ان کے تبصرے ہوتے۔ اور یہ تو بات ہے ایک مرچ مسالے لگانے کی تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے، خصوصاً یہ جو ہے فتنہ باز تھے، وہ بات کا بتنگڑ بنا کر الغرض کرتے کرتے انہوں نے کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، خصوصاً 3 علاقوں میں اتنے کہ اپنے افراد تیار کر لیے، ایک بڑی بڑی ٹیمیں تیار کر لی، کچھ تو ان کے اپنے ہی تھے نا وہ صبائی، تو کچھ مسلمان جو سادہ قسم کے تھے، خصوصاً بدو قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ، ان کو ساتھ ملا لیا، بہت ساری انہوں نے جتھے بنا لیے، اور ان کا یہ ذہن بنا لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح اس سے معزول کیا جائے تاکہ یہ ہمارا نظام جو ہے درست ہو سکے، فلاں ہو سکے۔ ان کو یہ تاثر دیا کہ اس کی جگہ ہم کسی اور کو بناتے ہیں جو اچھا کنٹرولر ہو۔ 35 ہجری کے اندر ان 3 علاقوں کے لوگ، کوفہ کے، بصرہ کے اور مصر کے، حج کرنے کے بہانے نکلے، لوگوں میں تاثر یہ دیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے ایک جگہ اکٹھا ہونا تھا، اکٹھا ہو کر وہاں سے انہوں نے مدینے کی طرف آنا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے۔ چنانچہ اپنی طے شدہ پروگرام کے تحت ہر علاقے سے تعداد ان کی ایک بڑی تعداد، بعض نے مورخین نے لکھا ہے کہ 2,000 کی تعداد تھی، 2,000 کوفہ سے، 2,000 بصرہ سے، 2,000 مصر سے، 6,000 کی تعداد، اور بعد نے کہا کہ نہیں کل تعداد 2,000 تھی، بہرحال کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 6,000 کی یہ تعداد۔ حج کا بہانہ بنا کر یہ نکلے اور ایک جگہ پر جمع ہوئے، وہاں جمع ہو کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب مدینہ کے اندر کوئی زیادہ افراد نہیں ہیں، کیوں؟ بہت سارے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ وہ جہاد کے لیے مختلف سرحدوں پر ہیں، اور کچھ صحابہ کرام ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ اب مدینہ کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ چند افراد ہیں، اور اب یہ بھی انہوں نے پتہ لگا لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال حج کے لیے نہیں آ رہے۔ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ان تمام کے تمام یہ گروپ نے مدینے کا رخ کر لیا اور بڑی تیز رفتاری سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر پورے مدینہ کے اندر انہوں نے افراتفری مچا دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، آپ اس سے دستبردار ہوں، ہم خلیفہ کسی اور کا منتخب کرتے ہیں۔ الغرض کئی ایام تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ یہ تقریباً ذی قعدہ کے آخری عشرہ میں گئے تھے اور 18 ذو الحجہ تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار دیواروں کو پھاند کر اندر جا کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ یہ یعنی آغاز ہو گیا ہے یہ ایک فتنے جہاں سے یہ صبائی لوگوں نے اور جو یہودی تھے حقیقت کے اندر انہوں نے شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، اب کسی کو خلیفہ اور حکمران تو منتخب کرنا تھا۔ انہی صبائی لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا، کیونکہ باطل جو نا وہ بڑا طریقے سے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اوپر سے دعویٰ کر دیا کہ یہ بھی اب خلافت کے حقدار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے آدمی کا نام لیتے پھر تو کوئی بھی ان کو تسلیم نہ کرتا۔ اوپر سے تاثر یہ دے رہے تھے کہ ہم اسلام مسلمان ہیں، اسلام کے خیر خواہ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے قابل نہیں، اس لیے ہم نے ان کو سائڈ پر کیا ہے، ورنہ ہم نہیں یہ حکومت اور نظام چاہتے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق بنتا ہے۔
اور باقی مسلمان جو ہے مہاجرین و انصار جتنے بھی تھے وہ بھی جانتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے کوئی بہتر زیادہ اس معاملے کو سمجھنے والا سنبھالنے والا کوئی اور تھا بھی نہیں، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے یہ بات دروازہ کھٹکھٹایا گیا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ یہ دنیا کے عہدوں کے، دنیا کے مال کے کوئی لالچی نہیں تھے۔ یہ تو بعد والوں نے پتہ نہیں کیا بنایا کہ فلاں حقدار تھا، اس کا حق غصب کر لیا فلاں، وہ ان کو عہدہ دیا جاتا وہ تو عہدے سے بھاگتے تھے۔ اور کئی صحابہ اور تابعین کے ایسے واقعات ہیں، ان کو کسی علاقے کی گورنری کا یا کسی اور چیز کا عہدہ پیش کیا، انہوں نے بار بار انکار کیا، پھر علاقہ ہی چھوڑ گئے کہ ہمیں عہدہ نہ دیا جائے۔ تو وہ تو یہ عہدے دار عہدوں کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا۔ جب دیکھا کہ باقی تمام مہاجرین و انصار بھی اس بات پر متفق ہیں اور یہ باقی گروپ جو ہے وہ بھی میرا ہی نام لیتے ہیں، تو اگر میں نے یہ عہدہ نہ سنبھالا تو کسی اور اپنے آدمی کو منتخب کر لیں گے تو بات اور زیادہ بگڑے گی۔ تو چاروں نے چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو قبول کر لیا اور وعدہ کر لیا کہ کل مسجد کے اندر اعلانیہ طور پر بیعت ہو جائے گی۔ اگلے دن ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نامزد ہو گئے۔ اب جو مدینہ کے اندر صحابہ کرام تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اب آپ حکمران ہیں، اختیارات آپ کو مل چکے ہیں، تو یہ صبائی لوگ، بلوائی لوگ، یہ خباثت کرنے والے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا ہے اور اب بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی کنٹرول نہ کیا، ان پر کوئی ہاتھ نہ ڈالا تو یہ کوئی اور بھی خباثت کریں گے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا ہے تو اب ان سے کوئی امید نہیں، اس لیے فوراً ان پر گرفت کی جائے، مطلب ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے، ان سے انتقام لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ بات مطالبہ آپ کا تو درست ہے، انتقام لینا چاہیے، ظلم کیا ہے، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں۔ کیوں کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، یہاں ان کی تعداد کم از کم 2000 تو تھی بلوائیوں کی، تو زیادہ تر 6000 بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو تمام جنگجو قسم کے ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، اور ظلم پر وہ پورے تیار ہیں، ہر قسم کا ظلم کرنے پر ہے۔ تو حالات مناسب نہیں، ہمیں کچھ اس وقت کو مؤخر کر دینا چاہیے، جب ہمارا یہ مضبوط ہاتھ ہو جائے گا تو اس وقت انتقام لیں گے۔ دوسروں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ان کو مہلت دی تو انہوں نے اور کوئی خباثت کرنی ہے، ان کو مہلت نہ دیجیے، فوراً ان کی گرفت کی جائے اور فوراً سے انتقام لیا جائے۔ اب اس کے اندر ہر ایک اپنی سوچ، اپنی وہ اس کے مطابق تو وہ حق پر تھا، ہر ایک اپنا ہی تھا، لیکن اس کے اندر راجع و مرجوع تو حالات کو دے کر کرنا پڑے گا۔ بہرحال جب کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ہماری مطالبہ نہیں مانا جا رہا، خصوصاً حضرت طلحہ تو زبیر رضی اللہ عنہما، انہوں نے مکہ کا رخ کیا، کیونکہ ان کا ذہن تھا کہ مکہ کے اندر بہت سارے علاقوں کے صحابہ کرام آئے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی تو سارے مل کر اس بات کا مطالبہ کریں تاکہ ابتدا کے اندر ہی یہ اٹھنے والا فتنہ وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ یہ مکہ میں گئے، مکہ میں تمام لوگوں کو یہ صورتحال سے آگاہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا بھی تمام کو بتلایا، اور یہ بات بھی رکھی کہ فوراً انتقام لینا چاہیے، اگر انتقام نہ لیا گیا تو یہ لوگ جب بہت زیادہ خرابیاں واقع کریں گے۔ اور یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اکثر لوگ یہ کام کرنے کے بعد وہ واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں، اور سب سے بڑا کردار جو پیش کرنے والے یہ بلوائی جو ہیں وہ بصرہ میں رہتے ہیں، ان کی بڑی جماعت اور بڑا سرگنا جو ہے وہ بصرہ میں ہے۔ تو تقریباً مکہ کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ واقعی
ان کا فوراً تعاقب کرنا چاہیے اور انتقام لینا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم جائیں مدینہ میں، پہلے تو یہاں سے مدینہ میں کئی دنوں کا سفر کریں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات رکھیں، پھر وہ طے کرتے کرتے کئی دن گزریں، پھر وہاں سے ہم سفر کریں بصرہ کا، تو اس میں تو مہینوں لگیں گے۔ اتنوں دنوں کے اندر تو وہ بلوائی اور جو فتنہ بعض لوگ پتہ نہیں کتنے فتنے برپا کر دیں گے، کیا کچھ کر دیں گے، ہاتھ ان کے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ وقت جو ہے اس کو زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم یہاں مکہ سے ڈائریکٹ جاتے ہیں بصرہ میں، اور بصرے کا جو گورنر ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم مطالبہ کریں گے۔ تو جب مطالبہ کرنے والوں میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ، فلاں فلاں بڑے بڑے صحابہ ہیں اور پورا کی پوری ایک جماعت ہوگی، تو حضرت عثمان بن حنیف وہ ہمارا ضرور لحاظ رکھیں گے، اور جو ان سے کے سرگنا ہیں اور جو باغی ہیں ان کو فوراً ان سے انتقام لیں گے۔ وہ اس سوچ کو لے کر مکہ سے بصرہ کی طرف گئے اور یہ ایک بڑی جماعت بن گئی۔ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان بن حنیف کو اطلاع ملی کہ اس طرح صحابہ کرام جس کے اندر بڑی جماعت ہے تو وہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اور حضرت عثمان بن حنیف کو یہ بھی پتہ تھا کہ بصرہ کے اندر یہ باغی اور بلوائی لوگ جنہوں نے یہ کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت والا کام کیا ہے تو یہ بصرہ کے اندر ہیں، تو ان کی ایک بڑی جماعت ہے، تھوڑے بہت نہیں ہیں، وہ بھی اندر ہیں، اور ادھر سے یہ بدلہ لینے والی جماعت آگے تو ان کا آپس میں کلیش ہوگا جس کے وجہ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے قاصد بھیجا کہ تم نے شہر میں داخل نہیں ہونا، شہر سے پیچھے تم ٹھہر جاؤ، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ تو جب تک وقت کا خلیفہ اور حکمران اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس وقت میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ میں قاصد بھیجتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کی طرف سے جو پیغام جو حکم آئے گا اس کے مطابق کام کیا جائے گا، اس لیے تم شہر سے باہر ہی اپنا ڈیرا لگاؤ، تم نے اندر داخل نہیں ہونا۔ چنانچہ انہوں نے شہر سے پیچھے فاصلے پر اپنے خیمے وغیرہ لگائے ہیں۔ ان بلوائیوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک بڑی جماعت ہے اور آخر کار ان کی بات مانی جائے گی، تو جب بات مانی گئی تو ہماری شامت آ جائے گی، تو ہم کوئی کارروائی کریں۔ انہوں نے ان کا جو بڑا سردار تھا سبائیوں کا وہ تھا جبلہ نامی جو بڑا خبیث اور خرانٹ قسم کا آدمی، اس نے اپنے 700 جنگجو لیے اور چپکے سے ان پر حملہ کر دیا۔ جب اچانک ان پر حملہ کیا تو انہوں نے بھی آگ سے پورا کا پورا اپنا دفاع کیا اور خوب ان کا پھر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے آدمی قتل ہوئے اور کچھ جو جان بچا کر بھاگے۔ اور ادھر اسی جبلہ اور بلوائیوں نے ایک دوسرا ہاتھ کھیلا کہ اپنا ہی ایک دو قاصد جو بڑے تیز رفتار سواری پر دے کے مدینہ کو روانہ کر دیے، اور ان کو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو جی بصرہ کے اوپر حضرت طلحہ تو زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر حملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ کر دیا، حالات بصرے کے بڑے فلاں ہو گئے ہیں۔ خود یہ کارستانی کی، تو جب اس کے اندر ناکام ہوئے تو خود ہی پیغام آگے بھیج دیا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کا قاصدہ بھی پہنچا نہیں تھا، تو یہ قاصدہ پہلے پہنچ گئے، جا کر انہوں نے تمام کو تمام بات کو بتنگڑ بنا کر سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ انہوں نے کیوں ایسے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کو بصرہ جانے کے بجائے میرے پاس آنا چاہیے تھا، تو چلو اگر وہ چلے بھی گئے تھے تو انہوں نے یہ حملے والا یہ کام کیوں کیا ہے، یہ تو انہوں نے درست نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے چلے ایک بڑا لشکر لے کر، تقریباً پہلے مدینہ سے وہ کوفہ آئے، کچھ کوفے سے لوگ ملائے، 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے بھی پیچھے ڈیرا لگایا، تو قاصد بھیجے بھی کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔
تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی معاملہ نہیں، نہ ہم نے کوئی حملہ کیا نہ فلاں کیا، یہ تو انہوں نے پہلے ہم پر یلغار کی، ہم نے تو دفاع کیا ہے، تو ہمارا صرف اتنا ہی مطالبہ ہے۔ کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو مظلومانہ حالت کے اندر شہید کر دیا گیا، ان کا انتقام لیا جائے۔ اگر انتقام نہیں لیتے تو یہ لوگ اور بغاوتیں سرکشیاں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا نہ کوئی مطالبہ نہ کچھ اور ہے، نہ ہم حکومت چاہتے ہیں نہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ واقعی یہ انتقام لینے والا یہ نہ فوری کام کرنا چاہیے۔ طے قاصدوں کے ذریعے ہو گیا کہ آپ آرام سکون سے رات گزاریں، یہ ہم انتقام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتقام پر فیصلہ ہو گیا۔ کب لیتے ہیں؟ وقت کی تعین بھی کرنی تھی کہ کل کچھ کریں گے یا کچھ دنوں بعد کریں گے۔ دونوں فریقوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور فوراً جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دونوں گروہ جو ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما ان کی جماعت ہے۔ دونوں کے گروہ اور آرام سکون سے رات کو سو گئے کہ ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ دونوں گروہ تو آرام سے سو گئے ہیں، لیکن یہ سبائی جو گروہ تھے ان کی نیندیں حرام ہو گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان دونوں کا اتفاق ہو گیا انتقام لینے پر، تو صبح جو ہے قربانی کا بکرا ہم نے بننا ہے، صبح ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہوگا، کیونکہ جب انتقام پر اتفاق ہو گیا تو انتقام یہ سارے سازش تو ہم نے کی ہے، یہ بڑے کہ ہمارا تو بس کام اینڈ پر ہو گیا۔ تو جب شرارتی اور خبیث لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مرتے مرتے بھی کوئی خباثت ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ایک آخری پتہ جب وہ بھی کھیلو۔ انہوں نے اپنے کے 5-10 آدمی تیار کیے تیر انداز، اور رات آدھی رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر جدھر تھا نا اس طرف سے وہ آئے، تو پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے دوسرے لشکر پر تیر برسا دیے۔ تیر برسا کر 8-10 آدمی انہوں نے جلدی 10-10 15-20 تیر برسائے اور چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ جب ادھر لشکر جو آرام سے جو لیٹے ہوئے ہیں، تیر گئے ہیں، کوئی زخمی ہو گیا ہے، کوئی شہید ہو گیا، تو پوری ہلچل مچ گئی۔ اور ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ اس طرف سے آئے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے کیا ہے اور انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، پہل کی ہے۔ جب طے ہو چکا تھا معاملہ تو پھر انہوں نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے بھی آگے انتقاماً تیر اندازی شروع کر دی۔ جب انہوں نے کی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں آ کر تیر لگے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، پہل انہوں نے کی ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے پہل کر کے زیادتی کی، وہ کہتے ہیں انہوں نے، حالانکہ درمیان میں خباثت کرنے والا یہ تیسرا صبائی گروہ تھا، یہ درمیان کا ایک چواتی لگا کر سائڈ پر ہو گئے۔ چنانچہ دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا، وہ ادھر سے تیر برسا رہے ہیں، وہ ادھر سے تیر برسا رہے ہیں، تو تیروں کے بعد پھر ویسے آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو جو ان کے بڑے تھے وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، ہر فریق کے کئی شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں، تو پھر کہاں رکتی ہے؟ الغرض دونوں فریقوں کے آپس کے اندر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور جان بین سے دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار تھیں، تو صحابہ کرام اونٹ کے تحفظ کے لیے چاروں طرف انہوں نے باڑ کی ہوئی تھی، تو وہ اگرچہ وہ شہید بھی ہو رہے تھے، لیکن وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی پوری حفاظت کی۔ آخر کار ایک تیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کو لگا، اونٹ گرنے کی وجہ سے سیدہ بھی نیچے گر گئی۔ جب وہ گری ہیں تو دوسرے گروہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، انہوں نے ہاتھ روک لیے۔ اب یہ تو نہیں کوئی برداشت کر سکتا تھا کہ نبی کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، وہ ان کا اونٹ گرا تو نیچے زمین پر گر جائیں۔ جب انہوں نے ہاتھ روک لیے، جنگ ایک بار ٹھنڈی ہوئی تو آپس کے اندر پھر باس و مباحثہ ہوا کہ یہ تم نے پہل کیوں کی، تم نے زیادتی کیوں کی؟ وہ کہتے تم نے، وہ آخر کار اصل حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ درمیان کا کوئی اور گروہ تھا جو شرارت اور خباثت کر کے ہمیں آپس میں کر کے گیا۔
اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو اس کا بنیادی طور پر ایک علامت کے طور پر تھا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل ہوا۔ یہ تقریباً 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے گورنر تھے، اور یہ گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ حضرت علی اور ان کا مطالبہ بھی وہی تھا کہ جب تک آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام نہیں لیتے اس وقت تک میں تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرا بھی مطالبہ ہے، کیونکہ ایک تو وہ میرے چچا زاد تھے، دوسرا وہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو بغیر کسی وجہ کے ظالمانہ طور پر ان کو مظلومانہ طور پر ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا انتقام لو یا وہ لوگ میرے سپرد کر دو۔ تو میرا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، فوراً آپ کی جو حکومت اور خلافت کا کہ اعتراف کروں گا، بیعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہی تھا کہ پہلے تم بیعت کرو، ہماری طاقت مضبوط ہو جائے، اب جو درمیان میں انتشار ہو گیا وہ ختم ہو جائے، ہم متحد ہو جائیں، تو جب ہماری قوت مضبوط ہوگی پھر ہم ان باغیوں کا قلع کما کریں گے۔ لیکن ہر ایک اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بہتری سوچ رہے تھے، کہ وہ کہتے تھے بہتری اس میں کہ پہلے انتقام لیں، اگر ان کو ٹائم مہلت دی تو یہ اور کریں گے، جس طرح کہ یہ جنگ جمل انہوں نے برپا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق میں تھے کہ نہیں، پہلے ہماری طاقت قوت مضبوط ہو پھر کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کا در آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ لشکر تیار کر کے انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے ادھر شام کی طرف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ الغرض دونوں فریق اپنی اپنی بات پر بضد تھے۔ صفین کے مقام پر دونوں کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، اور طرفین سے دونوں طرفوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آخر کار جب بہت نقصان ہوا تو قرآن جو ہے نیزوں کے اوپر اٹھا کر ایسے ایک دوسرے کے سامنے کیے گئے کہ یہ قرآن ہمارا جو فیصلہ کر دے۔ تو جب قرآن کو سامنے کیا گیا تب قرآن کو سارے مسلمان ماننے والے ہیں، اب قرآن کا انکار کون کرے؟ چنانچہ انہوں نے ہاتھ روک لیے، نقصان بھی بہت ہو چکا تھا، تو قرآن کو حاکم مان لیا کہ جو قرآن کا فیصلہ۔ اب قرآن کا فیصلہ قرآن ہے، خود تو نہیں نا بولنا، اس کے مطابق کوئی آدمی مقرر کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ثالثی مقرر کر لیے گئے کہ یہ ثالثی ہیں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ جنگ ختم ہو گئی، دونوں فریق اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ اب ثالثیوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا، وہ تو بعد کی بات کہ کیا انہوں نے کیا کرنا تھا، لیکن وہی جو سبائی تھے، جو اسلامی جبہ کبا اور شکل و صورت بنا کر اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو پھر پتہ چل گیا کہ ان کے سلو ہو جانی ہے، سلو ہونے کے بعد شامت ہماری آئے گی، تو انہوں نے ایک اور ڈگاؤسرا نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے ثالثی مقرر کر کے انسانوں کو ثالثی مقرر کر کے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ تو قرآن کہتا ہے کہ حاکم اللہ ہے، فیصلہ اللہ کا، تو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو حاکم بنا لیا ہے، اس لیے تم نے غلط کام کیا، تم نے قرآن کے خلاف کیا، تم نے نعوذ باللہ تم نے شرک کیا، تم نے فلاں کیا، جو بھی ان کے منہ میں باتیں آئی انہوں نے بکنے شروع کر دی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کو کہتے ہیں خارجی، خارج کا معنی خارج ہو جانے والے، علیحدہ ہونے والے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو چھوڑ کر یہ الگ ہو گئے، اور ان کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد تھی۔ کوفہ سے کچھ فاصلے پر ہورا جگہ ہے، وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا
اور وہاں طرح طرح کے عقیدے، فلاں جو ہے یہ کرنے والا وہ بھی کافر، فلاں کرنے والا بھی کافر، کفر کی مشین تو ان کے کندھے پر، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کے فتوے لگا کر صرف اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلاتے، باقی ہر ایک پر کفر کے، شرک کے فتوے لگاتے۔ ایک تو انہوں نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ فتویٰ لگا دیا کہ انہوں نے بندوں کو حاکم مقرر کرنے کی وجہ سے یہ انہوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف فلاں فلاں کیا۔ دوسرا، حورا جگہ پر حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں کے نگران تھے، ان خارجیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کی بیوی جو ہے حاملہ تھی، اس کو بھی شہید بھی کر دیا، اس کا پیٹ بھی چاک کر دیا، بڑا ظلم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے خباستوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، باقی معاملے تو بعد میں، پہلے تو ان کا کوئی تعاقب کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا لشکر کیا اور لے لیا اور خارجیوں پر حملہ کیا، اور ان کے بہت سارے آدمی ان کے قتل کیے، ان کی طاقت کو اچھی طرح ان کا کچومر نکالا، کچھ تھوڑے بہت جان بچا کر سائل بھاگ بھوگ کر نکلے، ورنہ باقی ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں جنگ نہروان۔ یہ تقریباً 37 ہجری کو ہوئی ہے۔ تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اور ان خارجیوں کے درمیان۔ خارجیوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن جو بچے کھچے تھے چند ایک، وہ بڑے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد 3 خارجی آدمی مکہ کے اندر اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر ان تینوں آدمیوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کا انتشار کا سبب ہے 3 آدمی، جب تک ان کا وجود ہے اتفاق نہیں ہو سکتا، ان کو ختم کرو۔ ایک تو انتشار کا سبب ہے، دوسرے وہ انہوں نے اللہ کو حاکم مان کے بجائے بندوں کو حاکم مان کے وہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو گئے ہیں، انہوں نے فلاں کیا، یہ کیا۔ ان 3 میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان تینوں کا نام لیا اور تینوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کو ختم کرو، تب امت مسلمہ کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ 3 خارجی آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں۔ تینوں میں سے ایک نے کہا کہ علی میرے ذمہ ہے، یہ کہنے والا تھا عبد الرحمن بن ملجم، بڑا خبیث آدمی، یہ انہی خارجیوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ علی کو ٹھکانے لگانا میرے ذمہ ہے۔ دوسرا برق تمیمی کہنے لگا کہ معاویہ جو شام میں ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ تیسرا تھا عمر بن بکر تمیمی، وہ کہنے لگا کہ عمر بن عاص جو مصر میں وہ میرے ذمہ ہے۔ اور تینوں الگ مختلف علاقوں میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہے، حضرت عمر بن عاص مصر میں ہے۔ ان تینوں نے ایک ایک آدمی اپنے ذمہ لے لیا اور طے کر لیا کہ 17 رمضان کی صبح کو حملہ کرنا ہے، کیونکہ اگر آگے پیچھے کریں گے تو سارے بات پھیل جائے گی تو ہر ایک کا وہ چوکس ہو جائیں گے، تو ایک ہی وقت کے اندر حملہ کرنا ہے۔ تینوں نے عہد و پیمان کر کے نکلے اور اپنے داؤ کے مطابق داؤ لگاتے رہے، آنا جانا سارا کچھ چیک کرتے رہے، اور وقت طے کیا تھا 17 رمضان کا۔ چنانچہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذمہ لیا تھا کہ میں ختم ان کو کروں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کو صبح کے وقت گھر سے نکلے جماعت کرانے کے لیے، تو اس نے سخت حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ لیا تھا، اس نے بھی حملہ کیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تو ہوئے لیکن جان سے بچ گئے۔ اور جو عمر بن عاص کا جس نے ذمہ لیا تھا، تو اتفاق یہ تھا کہ عمر بن عاص طبیعت ناساز اور خراب ہونے کی وجہ سے وہ صبح کی جماعت کے لیے نہ آئے، تو ان کی جگہ کہ دوسرے آدمی نے جماعت کرائی تھی، تو اس آدمی نے سمجھا کہ یہ تو عمر ہے، اس نے عمر سمجھ کر اس کو شہید کر دیا تھا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد کوفہ کے لوگوں نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد خلیفہ نامزد کر لیا. اور اس کی وہ جو عبد الرحمن بن ملجم اس کی بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے. کیا اس کا عقیدہ تھا، کیسے وہ سوچ اور بڑی فکر تھی، لیکن وہ اب اتنا وقت نہیں ہے. مختصر یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے، لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے آپس کے اندر وہی اختلاف ہے. وہ اسی بات پر ہیں کہ پہلے انتقام لیا جائے، پھر ان کا یہ کہ نہیں پہلے آپ بیعت کریں تاکہ ہمارا اتحاد ہو جائے. چنانچہ اس بات پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر، اور شام کی طرف سفر کیا. بظاہر تو یہ تھا کہ یہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل میں صلح والا ان کا ارادہ تھا. بہت بڑا لشکر تھا، تقریباً 1,00,000 کے لگ بھگ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اپنی تیاری کی، ان کا بھی ایک بڑا لشکر تھا تقریباً 70,000 کے لگ بھگ. دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو قاصد بھیجے، آپس میں باتوں کا تبادلہ ہوا، انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا، انہوں نے اپنے نظریہ. قصہ مختصر، آخر کار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خلیفہ ان کو تسلیم کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفید کاغذ کے اوپر نیچے اپنے سٹیمپ اور اپنے سائن کر کے بھیج دیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرط بھی لکھیں گے، میں نے بالکل صاف کورا کاغذ بھیج دیا ہے، سائن کر دیے، مور لگا دی، جو بھی شرط لگائے مجھے منظور ہے. پتہ تھا کہ شرطیں ان کی جو درست شرطیں ہوں گی، کوئی اسلامی تعلیمات کے خلاف تو ہوں گی نہیں. چنانچہ آپس کے اندر ان کا سمجھوتا ہو گیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعفیٰ دے دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار ایک مکمل خلیفہ منتخب ہو گئے. یہ تقریباً 40 ہجری کا واقعہ ہے. 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک مسلمانوں کا یہ اتفاق اور اتحاد رہا، اور بہت سارے اسلام کے دین کی نشر و اشاعت کے بہت سارے کام بھی ہوئے، اور یہ جو فتنے تھے بہت سارے یہ ختم ہوئے. ہوا یہ پھر کہ 56 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی. تو ان کے حواریوں نے، ان کے جو مشیر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کسی امیر کا انتخاب کر دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد پھر وہی پہلے والا سلسلہ ختم شروع ہو جائے آپس کے اندر، تو یہ پھر انتشار پیدا ہو جائے. تو آپ خود زندگی کے اندر نامزد کر دیں تاکہ اختلاف بعد میں نہ ہو. کس کو کرنا چاہیے؟ تمام اپنی شورا سے مشورہ بھی لیا، اور خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا یزید جو ہے وہ اس کا حقدار ہے. باقیوں نے بھی مشورہ دیا. ایک دوسرا کہ آپ کی 16 سال سے حکومت آ رہی ہے، تمام لوگ آپ کے تابع ہیں، آپ کا کنٹرول ہے، تو آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا تو وہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. بہرحال مختصر یہ کہ یزید کا نام پیش کیا گیا اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو حکمران ہے، امارت جو ہے وہ یزید کی ہوگی. اور لوگوں سے بیعت بھی لی گئی، بہت سارے لوگوں نے بیعت بھی کی، البتہ مدینہ کے کچھ لوگ اور کوفہ کے کچھ لوگوں نے بیعت نہ کی. 60 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد طے شدہ معاملے کے مطابق یزید بن معاویہ جو ہے ان کی بیعت ہوئی اور ان کو اپنا حکمران منتخب کر لیا گیا. لیکن جیسے کہ پہلے بھی مدینے کے کچھ لوگوں نے بیعت نہیں اس وقت کی تھی، اب جب یہ یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آیا تو مدینے کے کچھ لوگوں نے اس وقت بیعت نہ کی. اور بیعت نہ کرنے والوں میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جو مدینے کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس نے ان پر کوئی سختی کی، وہ پوچھ تحقیق کی کہ تم کیوں نہیں کرتے.
یہ ان دونوں نے حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ جب مکہ میں آئے ہیں تو کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور کوفہ کے لوگ تو پہلے دن سے ہی نہ ان کے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکمران ماننے کے لیے تیار تھے، نہ کچھ اور، وہ تو پہلے دن سے اس طرح کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع ملا ہے، انہوں نے کہ قاصد بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آپ کوفہ میں آئیں تو ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، اس کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کرنا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سلسلہ میں ایک قاصد بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، ان کے ذریعے خطوط بھیجے۔ چند ہی دنوں کے اندر 500 تاریخی طور پر جو لکھا گیا 500 کے قریب خط کوفہ والوں کی طرف سے آئے کہ آپ کوفہ میں آئیں، ہم نے بیعت آپ کے ہاتھ پر کرنی ہے، آپ کے علاوہ ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ کوفے کے لوگ ہیں تو پہلے بھی ان کا کردار پتہ ہی تھا، نبی کے زمانے کے اندر بھی تو ایسے ہی تھے، جو بھی آپ وہاں کا کوئی نگران بنا کر بھی تو اس پر اعتراض ہی اعتراض کر دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر میں وہاں نہ گیا تو انہوں نے کسی اور کی بیعت کرنی نہیں ہے، اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ کوئی اور بغاوت کریں گے جس کی وجہ سے پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے میرے مطاعت ہوتے ہیں تو ایک بار ان کو مطاعت کر لیا جائے، پھر باقی رہا کہ یزید کے ساتھ معاملہ وہ ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ تو اس شر کو روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن بنا کہ اگر میرے جانے کی وجہ سے یہ جو کہ فتنہ اٹھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں مجھے پھر یہ کردار پیش کر دینا چاہیے۔ گئے تو حج کا موقع تھا تو انہوں نے کہا کہ حج پہلے بھی کیے ہیں، بعد میں بھی ہوں گے، لیکن اگر یہ موقع چھوڑ دیا نا تو کوفے والوں نے فتنہ بڑا برپا کر دینا ہے۔ انہوں نے پہلے تو تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ وہاں کے جا کر حالات کا جائزہ تو لیں کہ واقعی لوگ چاہتے ہیں یا ایسی ان کی باتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے وہ ہاتھوں ہاتھ ان کی بیعت کی۔ چند دنوں کے اندر 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کہ ہم ان کو اپنا امیر اور اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ واقعی کوفے کا بچہ چھوٹا بڑا ہر ایک وہ کوئی بھی یزید کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے خلاف سخت کا وہ ان کا نظریہ ہے، اور سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قاصد بھیج دیا کہ حالات ایسے ہیں، اس لیے آپ آج جلدی آ جائیں، اگر آپ نے تاخیر کی تو ممکن ہے کہ یہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے، اس لیے آپ کو فوراً آنا چاہیے۔ قاصد بھیج دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا تو انہوں نے سارے پروگرام چھوڑ کر کوفہ کی طرف آنے کی تیاری کی۔ تو صاف ظاہر کہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے، باقی جو خاندان کے افراد تھے تو وہ بھی پھر ساتھ ان کے چل پڑے۔ ادھر کوفے کے حالات یہ تھے کہ کوفے کا جو گورنر تھا وہ تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اور یہ گورنر تھا یزید کی طرف سے، کیونکہ پہلے سے وہ آ رہے تھے تو ادھر انہوں نے مقرر کیا تھا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل جو ایسے نا بیعت لے رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے اس بات کو اتنی توجہ نہ دی۔ لیکن کوفے کے کسی آدمی نے جا کے یزید کو شکایت لگائی کہ کوفے کے حالات تو یہ ہیں، وہاں تو ایک الگ حکومت بنانے کا پروگرام ہو رہا ہے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، فلاں فلاں معاملات ہو رہے ہیں، اور تمہارے گورنر جو نعمان بن بشیر وہ کوئی توجہ نہیں کرتے، حالات بڑے ایسے ہیں۔ یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد، بڑے سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس کو بھیجا کہ یہ غالباً پہلے رائے کے نگران تھے، تو ان کو بھیجا کہ کوفے کا کنٹرول تم سنبھالو، اور نعمان بن بشیر کو معزول۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا، کوفہ پہنچ کے اس نے جائزہ لیا
تمام، تو باقی بات اسی طرح تھی کہ یزید کا کوئی نام نہیں لیتا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بچے بچے کی زبان پر نام ہے۔ یہ اپنے شاہی محل میں گیا تو اس نے ٹو لگائی کہ یہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے تو یہ کون پیچھے ایک بنیادی کردار کون ادا کرتا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ جو ہے وہ ہے سب سے بڑا کردار پیش کرنے والا، اس کے گھر پر لوگ آتے ہیں اور وہاں بیعت ہو رہی ہے۔ اس نے پہلے تو جاسوس بھیج کر پوری تحقیق کی۔ عقیل نامی ایک آدمی تھا، یہ اس کا ابن زیاد کا، اس کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ میں یہ حمص کے علاقے سے آیا ہوں، تو میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہوں، تو مسلم بن عقیل کہاں ہے، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، یہ تاثر دیا۔ کرتے کرتے وہ ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور سونے کے دینار 3000 اشرفیاں بھی ساتھ لے کر گفٹ اور تحفے کے طور پر پیش کیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ ایک دو دن آتا جاتا رہا، سارا اس نے تحقیق کر لی، پتہ چل گیا۔ جا کر اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی کہ بنیادی کردار تو ہانی بن عروہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابن زیاد نے آدمی بھیجے، پولیس بھیجی اور اس کے گھر گھراؤ کر کے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اپنے دربار میں پیش کیا، پوچھا ہاں بھی کیا معاملہ ہے؟ پتہ چلا کہ واقعی یہ ہے، تو اس کے قتل کا اس نے حکم دے دیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے اس کے قتل کا پروگرام ہے، تو انہوں نے 4000 کا اپنے ایک آدمی لیے اور ابن زیاد کے محل کا گھراؤ کر لیا۔ ابن زیاد کے ساتھ وہی اس کے چاند ٹوٹرو تھے نا، جو اس کے وہ مشیر وغیرہ تھے، وہ چاند افراد ہی 4000 ہیں۔ تو ابن زیاد کے ایک بار تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا بنا، لیکن وہ بڑا چاتر آدمی تھا، بڑا چلاک، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ کوفی لوگ یہ لالچی بہت ہیں۔ اس نے جو وہاں اس کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے، حواری بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جھانسا دیا کہ آپ ان لوگوں کو منتشر کریں اور ان کو یہ لالچ دیں، تمہیں فلاں عہدہ بھی ملے گا، اتنا روپیہ بھی ملے گا، جو واپس چلا جائے گا اتنا روپیہ ملے گا۔ اگر نہ گئے تو پیچھے یزید کی طرف میں نے پیغام بھیج دیا کہ بڑی فوج آ رہی ہے، اگر نہ گئے تو تمہارا ایسا ایسا تہیہ پانچا بھی کر دیں گے، ترغیب بھی ترہیب بھی۔ چنانچہ وہ جو 40-50-100 آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ نکلے محل سے، تو ان کو جا کر لالچ دے رہے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کو ملتے ہیں، تمہیں یہ مل جائے گا، اتنا تمہیں روپیہ مل جائے گا، اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے جاؤ۔ تو ان کے سرداروں کو جو ملے گا کتنے ہزاروں لاکھوں میں ملیں گے، اگر نہ کیا تو فوج آ کر ہمارا کلا کما کر دے گی۔ اور ہر ایک اپنے قبیلے کے آدمیوں کو 10 کو لے کر واپس جا رہا ہے، کوئی 20 کو لے کر جا رہا ہے، عورتیں آ کر اپنے بچوں کو لے جا رہی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو لے جا رہے ہیں۔ کرتے کرتے وہ 4000 جنہوں نے گھراؤ کیا تھا، شام کے قریب 30 آدمی ساتھ رہ گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، مسلم بن عقیل کے ساتھ سے 30 آدمی۔ یہ ہے کوفی جو ہے نا بے وفا، پہلے کرتے ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، یہ کریں گے، اب لالچ و طمع کے اندر سے 30 رہ گئے 4000 میں سے۔ جب مغرب کے بعد تھوڑا سا اندھیرا ہو تو 30 بھی چلے گئے، صرف اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے۔ بڑے پریشان کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مجھے بے یارو مددگار، میرے تو یہاں کو ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ایک جو تھا ہانی کا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ بڑے پریشان کہ یک بار گیا ایسے ہوا ہے۔ چنانچہ کندہ قبیلے کے ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرے، دستک دی، عورت نے پوچھا کون؟ بتلایا کہ میں مسلم بن عقیل، تو مجھے ایک پناہ دو اور کھانے پینے کا بھی مجھے سخت بھوک ہے، انتظام کرو۔ اس عورت نے کہا کہ کھانے پینے کا میں انتظام کر دیتی ہوں، لیکن اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتی، یہ میرے گھر کے ساتھ ہی حویلی، آپ وہاں چلے جائیں۔ اس حویلی کے اندر اس نے پناہ دے دی اور کھانا پینا اس کو دیا۔ اسی عورت کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا قریبی تھا، اس نے جا کے شکایت کر دی کہ ہماری حویلی کے اندر
مسلم بن عقیل وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے اپنی پولیس بھیجی اور وہاں اس کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں پیش کر لیا۔ پوچھا ہاں یہ تمام کارستانی، یہ کارروائی، یہ فلاں فلاں، یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیا؟ پتہ تھا کہ ٹھیک، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کیا، اس میں جھوٹ کون سا بولنا تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد نے حکم دے دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب کوئی بچنے کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر بن سعد پیچھے کھڑے تھے۔ عمر بن سعد کا ان کا کوئی رشتہ، آپس میں قریبی رشتہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ حتیٰ حسین رضی اللہ تک میری بات پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے الگ کونے میں کھڑے ہو کر کہا کہ حتیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیج دو کہ جہاں میرا پیغام ملے وہیں سے واپس ہو جائیں۔ کوفے کے لوگ انتہائی بے وفا ہیں، انہوں نے ایسے غداری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کوئی وفادار نہیں ہے، نہ میرے وفادار ہیں نہ تیرے وفادار ہیں، اس لیے آپ واپس ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ عمر بن سعد نے وعدے کی وفا کی، اس نے قاصد بھیج کر رہا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے، راستے میں تھے، یہ پیغام سن کر وہ ایک مرتبہ رک گئے، رک کر مشورہ کیا اپنے قافلے والوں سے۔ تو مسلم بن عقیل ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہمارے باپ کو نہ حق جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم تو انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے اور ہم انتقام لیں گے۔ کیوں انہوں نے ایسے کیا ہے؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو بھی اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہمارا مطالبہ حق بھی بنتا ہے، تو تم میرے ساتھ نکل جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر کیسے واپس لوٹتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ مطالبہ ہے تو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قافلے کو لے کر پھر آگے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں حور بن یزید تمیمی یہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر سامنے آیا اور قادسیہ کے مقام پر ملا اور مطالبہ کیا کہ تم کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کو دیکھا کہ ہمارا نہ کوئی مقابلے کا پروگرام ہے، نہ کوئی جنگ کا، نہ کسی اور کا، بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، بچے عورتیں ساتھ ہو تو جنگ کے لیے کو تھوڑا آیا ہوتا ہے، اور یہ آگے سے 1000 اور پورے کے پورے اسلحہ سمیت جنگجو لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم نے آگے پیش قدمی کی تو حالات وہ زیادہ سنگین ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوفے والا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ جب ایک کھلے میدان میں پہنچے تو جب پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو بتلانے والے نے بتلایا کہ یہ ہے کرب و بلا، یعنی مصیبت اور پریشانیوں کی جگہ۔ اس سے عطا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نام سے ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ جب ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جس کا نام ہی کرب و بلا ہے تو حالات جو ہے کہ وہ مناسب نہ ہوں گے۔ اب وہاں تھے، اتنے میں ابن زیاد کا ایک دوسرا دستہ عمر بن سعد کی قیادت کے اندر 4000 جنگجوؤں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ تو 1000 پہلے حور بن یزید تمیمی کی قیادت میں تھا اور 4000 یہ عمر بن سعد کی قیادت میں پہنچ گیا۔ اب حالات اور زیادہ سنگین ہو چکے ہیں۔ عطا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپس کے اندر باس مباحثہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں پیش کی کہ 3 میں سے کسی ایک پر مجھے عمل کرنے دو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں واپس جہاں سے ہم آئے ہیں مکہ میں واپس جانے دو۔ دوسرا
مجھے یزید کے پاس جانے دو، خود میں براہ راست ان سے مل کر اپنا معاملہ کا تصفیہ ان سے کر لوں۔ تیسرا کہ مجھے کسی سرحد پر جانے دو، وہاں کافروں کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف قتال کریں گے، جہاد کریں گے، شہید ہو جائیں گے یا غازی بنیں گے۔ یہ تین باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ جب تک ہم اپنے امیر گورنر یعنی عبید اللہ اس کے سامنے یہ تینوں باتیں پہنچاتے ہیں، جس کا وہ انتخاب کرے گا تو وہ آپ کے لیے منتخب کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قاصد بھیجا اور تینوں باتیں ان کے سامنے رکھی۔ ابتدا کے اندر تو ابن زیاد جو ہے اس نے یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے، تینوں باتوں میں سے یہ بھی جو بھی حسین رضی اللہ عنہ وہ منتخب کرے تو ہمیں قبول ہے۔ ابھی اس نے یہ بات کہی تھی تو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا شمر بن ذل جوشن، انتہائی خبیث اور انتہائی غلیظ قسم کا آدمی، اور یہ کوفے کے جو سرداروں میں سے سب سے فتان اور سب سے بہت خبیث قسم کا آدمی، لیکن یہ تھا ابن زیاد کا بڑا قریبی، وہ بڑا خوش آمدی۔ وہ جو اس طرح کے بادشاہوں کے وڈیروں کے قریب ہوتے ہیں وہ خوش آمدی تو ہوتے ہیں، اور وڈیروں کو خوش آمد کر کے ان کو جو کچھ مرضی منوا لیں، اور وڈیروں کے اندر خوش آمدی زیادہ ان کو ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے بڑا چمک کر کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، دیکھو انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، ہمارے حکومت کو تسلیم نہیں کیا، مقابلے کے لیے وہاں سے آئے، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب ہم ان کی بات مانیں؟ نہیں، وہ گرفتار کر کے ان کو ہمارے پاس لایا جائے گا، اس کی قسمت کا فیصلہ جو جناب آپ کریں گے، ہم جو فیصلہ کریں گے اس کو وہ بات ماننی پڑے گی، نہ کہ وہ جو کہے کہ مجھے فلاں بات میری مان کر تو مجھے اس پر عمل کرنے دیا جائے۔ تو چونکہ خوش آمدی لوگوں کو جب خوش آمد کی جائے تو ابن زیاد جو ہے وہ بھی اپنی انا میں اور اپنے تکبر میں آیا کہ واقعی میری چودراہٹ اور میری حکومت کا کیا فائدہ اگر اسی کی بات ماننی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ ہاں واقعی یہ شمر نے جو مشورہ دیا ٹھیک ہے، تو اپنے اس قاصد کو پیغام دیا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے اور میرے سامنے آ کر جو پھر ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس کو وہ ماننا پڑے گا۔ چنانچہ پھر ابن زیاد نے اسی شمر بن ذل جوشن کو ہی کمانڈر مقرر کر کے بھیج دیا کہ تم جاؤ، اگر عمر بن سعد وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے اندر کوئی نرمی کرے، کوئی آگا پیچھا کرے تو اس کو وہ معزول ہے، اس کی جگہ تم اس کے پوری فوج کے کمان تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تم نے گرفتار کر کے لانا ہوگا، اور جیسا ویسا بھی معاملہ ہو تم نے کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ خبیث آدمی شمر ایک فوجی دستے کی قیادت میں گیا اور جا کر حالات کا اس نے جائزہ لیا تو واقعی دیکھا کہ عمر بن سعد تھوڑی سی نرمی کر رہی ہے، اس کو سائڈ پر کر کے خود اس نے یہ تمام نظام سنبھالا اور بڑی شدت کے ساتھ بڑی اکھڑ انداز کے اندر مطالبہ کیا کہ آپ گرفتاری دیں، گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جائے گا، اور جو وہ فیصلہ کریں گے تیرے بارے میں، ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات ہے یہ اس کے علاوہ جو بھی بات ہے جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا بات، نہ ہم نے کوئی جرم کیا، نہ کوئی ظلم کیا، نہ کوئی اور کوئی چیز، تو ہم گرفتاری کس بات کی دیں؟ پھر ہمیں گرفتار کر کے ایک مجرموں کی طرح لے جایا جائے، پھر ہماری قسمت کا فیصلہ وہ کرے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارا
قصور بتلاؤ، کوئی وجہ بتلاؤ کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ شدت والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ شمر بدبخت اپنی اسی بات پر اڑا ہوا تھا اور اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی اپنے آپ کو حقیر اور نیچے کر لینا اور تمہیں یہ تسلیم کر لینا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر سمجھوتا نہ ہونے کی وجہ سے فریقین کے اندر پھر کافی تنازع بڑھا، جس کی وجہ سے پھر جنگ کی شکل اختیار کی، اور فریقین میں سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھی تعداد میں کم تھے، تقریباً 45، بعد میں 45 بیان کیا، بعد میں کچھ زیادہ بیان کیا، جو سوار تھے 100 کے قریب پیادے تھے، ان کا بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، نہ ان کا کوئی جنگ کا پروگرام تھا۔ تو جو تھوڑا بہت ان کے پاس اسلحہ تھا یا اس کے ساتھ پھر انہوں نے اپنا مقابلہ کیا، دفاع کیا، جس کے نتیجے کے اندر باقی تمام کے تمام ان کے ساتھی وہ بھی شہید ہو گئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار وہ بھی شہید ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کے مقام سے آگے کوفہ جانے کے بجائے کربلا کا راستہ اختیار کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کے اندر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انہوں نے بیان کی تھی کہ 3 باتوں میں سے مجھے کسی کا اختیار دے دیا جائے، ان 3 باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جا کر خود ان سے بات چیت کرنے دو۔ تو نظر یہی آتا ہے کہ وہ ان کے پاس خود جا کر کوئی آپس کے اندر معاملہ طے کرنا چاہتے تھے، لیکن کوفے کے لوگ جو انتہائی سازشی لوگ تھے اور انتہائی خباثت والے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ان کے پاس چلے گئے ان کا ہو جائے گا سمجھوتا، جس طرح کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے سمجھوتا کر لیا تھا، ان کا بھی آخر سمجھوتا ہو جانا ہے۔ ان کا آپس میں اتفاق اور سمجھوتا ہو گیا تو ساری کا سارا پول ہمارا کھل جائے گا کہ یہ تمام ایک نئی حکومت بنانے کا، الگ نظام چلانے کا، یہ تمام مطالبہ کر کے تمہیں بلانے کا یہ ہم نے سازش کی ہے، تو یہ سب کا سب ہمارے گلے پڑے گی اور ہماری شامت آئے گی۔ تو یہ کوفی لوگوں نے اپنی اس سازش اور اپنے اس غلط پلان پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کوشش کی کہ ان کو کسی طرح بھی آگے یزید کے پاس نہ جانے دیا جائے، تو راستے میں ان کو روکا جائے اور کسی نہ کسی طرح مجبور کر کے ابن زیاد کے پاس جائیں، اور ابن زیاد پہلے اسی طرح کا ظالم قسم کا آدمی تھا، اور وہ بھی کوفی سرداروں کی ہاں کے اندر ہاں ملانے والا تھا، تو وہاں لے جا کر ہم اپنی مرضی کا کوئی ایسا فیصلہ کروائیں گے، جس بات پر سمجھوتا نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ عظیم ثانیہ پیش آیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہمیں نظریہ، کیا سوچ اور فکر رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں ویسے 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ۔ ہمارے اکثر معاملات کے اندر، خواہ معاملات دینی ہے یا دنیاوی، اس کے اندر افراط و تفریط بہت ہے، اور افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا یا اس کو گرا دینا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حق 2 انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ افراط و تفریط جس معاملے میں بھی آئے گی، خواہ اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے، وہ درست چیز نہیں رہے گی۔ ایک ڈاکٹر نے دوائی تجویز کر کے دی ہے کہ یہ آپ نے 3 ٹائم استعمال کرنی ہے، تو کوئی 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم ہی نہیں، تینوں ٹائم کی گولیاں کھائے، بس اب 2 صبح 2 دوپہر 2 شام تھی، تو آدمی کہے کہ یہ کیا ہے صبح دوپہر شام بار بار کھانی ہے، تو میں صبح ناشتے کے ساتھ 6 گولیاں کھا لوں، یقیناً نقصان ہوگا۔ ایک ہے کہ وہ کہے کہ 4-5 دن کے بعد 2 کھا لی ہیں، چلو جو 3 دنوں میں نے کھانی تھی وہ 10 دنوں 15 دن میں کھا لوں گا، تو یقیناً اس کو بھی ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے کے اندر بہت سارے ہمارے معاملات ایسی ہیں جن کے اندر افراط و تفریط کر کے ہم نے اس کو اصلیت سے ہٹا دیا ہے، اور اہل کتاب کا بھی یہی یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم،
اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اپنے دین کا غلو نہ کرو۔ تو ہمارے دیگر معاملات میں جیسے غلو ہے، اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی بڑا غلو ہے۔ بعد نے بہت غلط رخ اختیار کر لیا، بعد نے اس کے متضاد اختیار کر لیا۔ اس کے بارے کے اندر اب 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہوتا ہے خارجی جن کو ناصبی کہا جاتا ہے، وہ تو تمام اہل بیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ان کے خاندان کے تمام کے دشمن ہیں۔ وہ تو بہت بد زبانی کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بغاوت کی تھی، ان کا یہ سفر کرنا غلط تھا، ان کا فلاں تھا، وہ حکومت چاہتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ بےہودہ قسم کے الفاظ۔ یہ ایک خارجی گروہ، یہ وہی ہے خارجی جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خروج کی وجہ سے اور بد عقیدے کی وجہ سے ہورا جگہ پر ان کو قتل کیا تھا، یہ اسی وقت سے ان کی دشمنی ہے۔ اور خارجی آدمی نہیں جو عبد الرحمن بن ملجم تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کیا تھا۔ یہ تو ایک خارجی گروہ ہے جو بالکل ان کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ دوسرے ان کے مقابلے میں رافضی، جو ان کے متضاد نظریہ، جن کا نظریہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معصوم عن الخطا ہیں، اور خلافت اور امارت انہی کا حق تھا، ان کا اور ان کے والد محترم کا حق تھا، ان کے علاوہ جتنے بھی پہلے خلیفہ ہوئے تھے وہ تمام کے تمام نعوذ باللہ وہ باطل تھے، وہ غاصب تھے، جو بھی ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں۔ تو چند افراد ان کی شان، مرتبہ اور مقام اس قدر بڑھا کر حتیٰ کہ پیغمبر سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یعنی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہو گئے 2 گروہ، ایک ناصبی اور ایک رافضی۔ تیسرے اہل سنت۔ اہل سنت وہ اعتدال والا راستہ بغیر افراط و تفریط کے۔ ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے، حق کی خاطر گئے تھے، مسلمانوں کا آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کروانا چاہتے تھے۔ وہ دنیا کا کوئی لالچ، نہ دنیا کا عہدہ، نہ دنیا کی دولت، نہ دنیا کا مال، اس سے وہ کروڑوں گنا دور تھے۔ صرف اور صرف حق کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کا آپس کے اندر ایک جو انتشار تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ انہی کے ذریعے، کیونکہ کوفہ کے لوگ انہی کو تسلیم کرتے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ایک بار ان کے سرکشی اور بغاوت سے ختم کر کے پھر آپس کے اندر اوپر جو بھی ہمارا سمجھوتا ہوگا۔ تو وہ بالکل حق پر تھے، سچ پر تھے، اور وہ جنتی ہیں۔ ان کے جنتی ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے بہت زیادہ بشارتیں موجود ہیں۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے ایک بڑی چادر اڑی ہوئی تھی، اور چادر کے اندر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حاذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واحبہما، یا اللہ تم بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ ان سے بھی محبت کر۔ میں ان دونوں بیٹوں سے، یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی یا اللہ ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ یہ روایت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3769، اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 8471 اور صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 17561 میں آپ نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسین، جو حضرت حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ آپ نے خبر دی ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری مشہور روایت
جو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3753 اور جامع ترمذی اور مسند احمد کی بھی روایت کہ آپ نماز کے اندر تھے، سجدے میں گئے تو یہ حضرت حسن اور حسین، بعض روایت میں ایک کا تذکرہ، بعض میں دونوں کا، وہ آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کی پشت پر کبھی چڑھتے ہیں کبھی نیچے اترتے ہیں، تو آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ ان ابنائے حاضین ریحانتا یا من دنیا، میرے دونوں یہ بیٹے میرے دنیا کے اندر میری خوشبو ہیں۔ جس طرح خوشبو سونگھ کر انسان کو فرحت اور خوشی ہوتی ہے، اسی طرح ان کو سونگھ کر ان سے پیار کر کے میرے دل کو فرحت ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں اور ابن ماجہ کی حدیث مسند احمد کی روایت میں ہے کہ من حب الحسن والحسین فقد احبنی، جو حسن اور حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو جس نے نبی سے محبت کی تو یقیناً اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نبی سے بھی محبت اور اللہ سے بھی محبت ہے۔ اور ایک روایت جو سلسلہ صحیحہ کے اندر البانی رحمہ اللہ حدیث نمبر 2895 میں لائے ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، پیچھے فرمایا تھا جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، اور آگے فرمایا جو ان سے بغض رکھے، میرے ان بیٹوں حسن حسین سے بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض اور عداوت رکھے گا۔ تو گویا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ پیغمبر سے محبت کرنا ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا بغض حسد عداوت رکھنا یہ پیغمبر سے بغض اور عداوت رکھنا ہے، اور پیغمبر سے بغض اور عداوت رکھنے والے کا انجام وہ سارے جانتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3781 اور ابن ماجہ کے حدیث نمبر 118 کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ بشارت دی ہے۔ کیا بشارت؟ کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ وہ زمین پر آیا ہے اسپیشل بشارت سنانے کے لیے۔ اس نے آ کر مجھے سلام کہا اور یہ دو بشارتیں سنائی، ایک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کے سردار، اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہما تمام جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اب ان کے بارے میں کوئی بغض رکھنا، کوئی عداوت رکھنا، یا یہ کہنا کہ وہ دنیا کے عہدے کے لیے گئے تھے، دنیا کی سرداری اور قیادت و سیادت چاہتے تھے، دنیا کا مال و متاع چاہتے تھے، یہ بالکل غلط۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں بالکل صاف عقیدہ، اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بھی، اور آپ کا ایک اہل بیت ہیں، ایک ہے آل رسول، دونوں ہی آل رسول بھی اہل بیت بھی، تمام کے تمام کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ، وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اور ایمان اسلام پر اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک نظر بھی نبی کا چہرہ اس نے دیکھ لیا، وہ صحابی ہے۔ اس کے بارے میں کسی قسم کا دل کا بغض، عداوت، نفرت رکھنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی، آل رسول بھی، ان کے ساتھ عقیدت محبت رکھنا یہ لازمی ہے۔ اور اگر کوئی ان سے بشری تقاضے سے کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو بھی گئی تو نبی کے چہرے کی زیارت ہی اتنا بڑا شرف ہے جس کی وجہ سے ان کی تمام خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح عقیدہ، صحیح سوچ، صحیح فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔